السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ یہ لوگ جو نفرت والی کمیونٹی ہے اور جو نفرت پڑھ کے جوان ہوئے ہیں، نفرت سیکھی ہے آس پاس، انصاف کا قتل کیا ہے، انصاف نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ نفرت کی وجہ سے وہ اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ اب انہیں حق، عدل، انصاف ایسی کوئی چیز کے وہ معنی ہی نہیں جانتے ہیں۔ تو جہاں بھی جس طرح بھی کھینچ تان کر اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ موقع نہیں چھوڑتے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کوئی بھی چھوٹا بڑا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بلکہ یہ موقع کریٹ کرتے ہیں، موقع بناتے ہیں، اور پھر اس موقع کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیثوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے پورا کام کرتے ہیں۔ آئیے روزے کو بھی کس طرح سے نشانہ بنایا ہے، اور روزہ کو نشانہ بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ایسی چیز جس کے لیے آدمی حساس ہو، سینسیٹیو ہو، جس کے لیے سیکس اس کو لیا جاتا ہے، قتل اس کو لیا جاتا ہے، لو جہاد اس کو لیا جاتا ہے۔ اس طرح کے موضوعات جس میں لوگ حساس ہوں، اس طرح کے موضوعات تلاشے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، کھینچ کر کے انہیں سیٹ کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے بنے بنائے کھلونے کو دیکھیں اور اس میں مست ہوں اور نفرت کی کھیتی ان کی کامیاب ہو۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے، مسلمانوں میں، اسلام میں اور پیغمبر اسلام میں کچھ اگر ہے نا تو وہ جنس ہے، سیکس ہی سیکس ہے۔ مہیلاؤں کو لے کر کے یہ بڑے ویسے ہیں اور اسی لیے ان کے ہاں اتیاچاری رجحانات ہیں، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہاں روزے کی حالت میں بھی سمبھوگ ہے، حالانکہ اگر ہو بھی تو یہ بالکل ایک انٹرنل چیز ہے۔ کسی حالت میں کوئی چیز آدمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ اس کے پسند اور ناپسند کی بات ہے، اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا ہے، کوئی آپتی ہی اس پہ نہیں بنتی ہے۔ اخلاقی بنیاد پہ ایک آدمی کھانا کھڑے ہو کے کھا رہا ہے اور ایک آدمی کھانا بیٹھ کے کھا رہا ہے اپنی پسند کے حساب سے، تو نارمل بنیادوں پر آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسی چیزوں میں بھی چونکہ اب ایک سیکس کا لفظ، سمبھوگ کا لفظ کہیں سے آ جاتا ہے تو پھر ان کی چاندی ہو جاتی ہے، اس کو گھما کر کے پھر بات کو پیش کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے، روزوں میں بھی جو ہے سمبھوگ کرنا خدائی آدیش ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ایسا موجود ہے۔ پھر کہا گیا کہ دیکھیے، جب جرم ہوتا ہے، پولیس جرم کے لیے پکڑتی ہے تو وہاں کمپرومائز نہیں کرتی، نیائے یہ ہے کہ اس پہ فیصلے سناتی ہے، اس کو سزا دیتی ہے، مگر ان کے اللہ نے کمپرومائز کر لیا اس آیت میں، اور سختی سے سیدھی راہ پہ چلنے کا حکم دینے کے بجائے اس خراب کام کو جائز ہی کر دیا۔ یہ سب بات کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ آئیے کس طریقے سے، کس طرح سے جھوٹ کی کھیتی، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزوں کی رات میں تمہاری عورتوں کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا جو میاں بیوی میں ہوتا ہے حلال ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کر رہے تھے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ خیانت یہ کہ جو چیز منع تھی وہ تم نبھا نہیں پاتے تھے، غلطی ہو جاتی تھی، یعنی کہ بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنا روزے کی رات میں ٹھیک نہیں تھا، لیکن تم اسے نبھا نہیں پاتے تھے، تمہاری حالت ایسی
ہو جاتی تھی، اس لیے معاف کر دیا اللہ نے تمہاری اس غلطی کو۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو اور جو اللہ نے مقدر کیا ہے، لکھا ہے تمہارے لیے، اسے تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب آگے آیت میں کچھ اور باتیں ہیں، جو مین ٹکڑا ہے وہ میں نے سنایا آپ کو۔ اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ جب ہم بات کریں گے تو پھر یہ بات کھل کر کے سامنے آئے گی۔ اس آیت میں باتیں کئی ہیں اور اس آیت کو لے کر کے اعتراض بھی کئی ہے، لیکن ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس کے لیے ہم بات کریں گے صرف اس پوائنٹ پر جس پر آپتی ہے، جس پر اعتراض ہے۔ آپتی کے جواب کے لیے آئیے ہم آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے جو بہت کم لوگوں نے یہ بات کہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ سونے کے بعد کھانے پینے اور ہم بستری کے بارے میں، یعنی بیویوں سے ملنے کے بارے میں مسلمانوں کا اپنے طور پہ ایسا خیال تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اپنے طور پہ ان کا خیال تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر اسی اعتبار سے اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سونے کے بعد کھانا پینا، رات میں روزے، آج مان لیجیے افطاری کیا آدمی نے، صبح روزہ رکھا اور شام میں افطاری کیا، اب افطاری کے بعد جو ہے رات ہو جا رہی ہے، تو اب رات میں جب تک جاگ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر سو گئے تو اب سو کر کے پھر دوبارہ اگر اٹھتے ہیں تو وہاں کھانا پینا نہیں ہو سکتا ہے اور ہم بستری بھی جائز نہیں ہوگی، منع ہے۔ تو پہلے یہ تھا۔ اب چونکہ یہ کام مشکل تھا اس لیے کچھ لوگ اسے نبھا نہیں سکے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش آیا، ایک غریب صحابی تھے اور محنت کا کام کر کے آئے تھے، کھیت سے کام کر کے آئے تھے، آئے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، افطاری کے لیے کوئی چیز تھی نہیں، بیوی انتظام کرنے میں لگ گئی اور جب تک ان کو نیند آ گئی یہ سو گئے۔ اب چونکہ سو گئے تو اب پھر جگا کر کے یا بیوی جگائے پھر کھائیں یا وہ خود اٹھیں اور کھائیں، ایسا منع تھا۔ اب یہ جو ہے پھر روزہ رہ گئے، اب ان کو غشی آ گئی۔ اس طرح کے اور بھی دوسرے واقعات پیش آئے اور مسلمانوں کی ذہنی کنڈیشننگ جب مکمل ہو گئی تو نیا فرمان جاری کیا گیا، نیا حکم جاری کیا گیا، وہ یہ کہ اب مسلمان رات میں، روزے کی رات میں سونے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں اعتراض کی سرے سے کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حکم پہلے تھا، پھر وہ حکم بعد میں دیا گیا، دوسرا حکم تبدیل کیا گیا، اور شریعتوں میں ایسا ہوتا ہے، احکامات میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، کچھ احکامات میں جب لوگوں کی تربیت ہو جاتی ہے تو تربیت کے بعد ایک نیا حکم دیا جاتا ہے۔ شراب کو جو حرام کیا گیا اسلام میں، وہ بھی اسی طرح دھیرے دھیرے حرام کیا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام کیا گیا لوگوں کی تربیت کر کے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، اس پر ہم بات کرنے جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے، آپتی کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ لیکن جب اعتراض پیدا کرنا، اعتراض گھڑنا، اس کو پھیلانا کسی کی روزی روٹی ہو، کسی کی شہرت کا ذریعہ ہو، کسی کی راجنیت کا ذریعہ ہو، کسی کی ترقی کا ذریعہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ باتیں نکالی جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تمہارا نیائے کاری ہے اس نے کمپرومائز کیسے کر لیا اس غلطی سے اور اس گناہ سے۔ بھائی سمجھتے کیوں نہیں؟ نفرت جو اس کا پردہ جو تمہاری آنکھ پہ لگ گیا ہے، دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کمپرومائز نہیں ہے، یہ کرپا ہے۔ یہ اللہ نے کمپرومائز نہیں کیا، اللہ نے کرپا کیا، اللہ نے رحمت کیا۔ پولیس اور مجرم کی مثال بہت بے تکی مثال ہے۔ یہاں مثال آقا اور غلام کی دو اگر دینا ہے کہ آقا نے غلام کے لیے اگر آسانی کر دی تو یہ کمپرومائز نہیں ہوا۔ آقا نے کسی وجہ سے غلام کو حکم دیا تھا کہ یہاں صبح سے لے کے شام تک تم کو بیٹھنا ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے آقا نے غلام کو کہا کہ جا سکتے ہو، تو یہ کمپرومائز ہے، اس کو کمپرومائز کہا جاتا ہے۔ مطلب اعتراض کرنے کا یہ تھرڈ کلاس طریقہ صرف اسی کا ہو سکتا ہے جس نے نفرت کی کھیتی کرنے، جھوٹ کی کھیتی کرنے کی ٹھان لی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ
मतलब ये लोग अल्लाह से नहीं डरते थे तो इसलिए हुक्म ही बदल दिया गया। भाई गलती हो जाना, रात में जो चीज़ मना है उसे गलती से कर लेना, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने मना की हैं, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं, लोग उनमें गलती से वाक़े हो जाते हैं, गलती से वो काम हो जाता है। अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, मगर फिर भी भूल चूक से, गलती से, किसी वजह से वो काम हो जाता है। फिर आदमी शर्मिंदा होता है, अपने गलती की अल्लाह से माफ़ी मांगता है। तो ये गलती हो जाना कब ये हो गया कि इंसान अल्लाह से डरता नहीं है। गलती हो जाने को, भूल हो जाने को, भूल चूक हो जाने को कब ये कहा जाने लगा कि इंसान अल्लाह से डरता नहीं है। उस दौर के लोग अल्लाह से डरते नहीं थे। मतलब इस तरह से पॉइंट निकाले गए हैं, छोटे छोटे झूठे झूठे पॉइंट निकाल करके अपनी बात को फैलाई गई है और फैलाया जा रहा है। इसी तरीके से कहा गया कि पहले चोरी चोरी करते थे तो अब जायज़ ही कर दिया। लीजिए, ये किसी के घर में डाका डालने का हुक्म था क्या? ऐसा कोई हुक्म तो नहीं है ना कि ये चोरी चोरी करते थे फिर जायज़ ही कर दिया। कोई कौन सा ऐसा हुक्म था? ये हुक्म तो ऐसा था जो इंसान की अपने ज़ात से मुताल्लिक है। ये तो हुक्म ऐसा कोई है नहीं कि लोग किसी के घर में चुपके चुपके जाते थे और चोरियां कर लेते थे, फिर उनको जायज़ कर दिया कि नहीं अब खुल करके चोरी कर सकते हो। या ऐसा कोई हुक्म तो है नहीं। बात तो सिर्फ ऐसी है कि इंसान ज़्यादा कुर्बानी दे रहा था, ज़्यादा कुर्बानी देने की वजह से उसकी जहनी कंडीशनिंग हो गई, उसकी तरबियत हो गई, अब उसकी कुर्बानी को थोड़ा कम कर दिया गया है। इस पे डाका डालने वाली मिसाल कहाँ से आ जा रही है? इंसान एक कुर्बानी दे रहा है, एक मेहनत दे रहा है, एक त्याग दे रहा है, अब अल्लाह तबारक व तआला ने उससे मुतालबा कम कर दिया, छूट दे दी। इसमें चोरी करने और डाका डालने की मिसाल कहाँ फिट हो रही है? फिर वही घुमा करके बात जो नफ़रत वाली बात है, जो हसास बात है, घुमा करके लाया गया कि देखिए रमज़ान में भी महिलाओं पर अत्याचार है, वही सेक्स, वही धोखा, महिलाओं पर ज़्यादती रमज़ान में भी। कितने महिला के बेचारे जो है हिमायती हैं, कैसी हिमायत कर रहे हैं महिला की। मौका मिलता है तो जिन महिलाओं पर यह अत्याचार की दुहाई दे रहे हैं उन्हीं महिलाओं के हाथ पैर काट देते हैं, उनके हमल गिरा देते हैं, उनको मारते हैं और उनके हुकूक का सौदा करते हैं, सब कुछ कर डालते हैं। और फिर उन्हीं महिलाओं के पर ज़्यादती का हवाला दिया रहा कि देखिए इस्लाम महिलाओं पर कैसी ज़्यादती कर रहा है। क्या रॉकेट थ्योरी है? रमज़ान की रातों में बीवी से हंसना सेक्स और धोखा है, महिलाओं पर अत्याचार है। उसके साथ खेलना महिलाओं पर अत्याचार है। नेचुरल तरीके से ज़रूरत पूरी करना सेक्स और धोखा है, महिलाओं पर अत्याचार है। क्या खूब ख्यालात हैं आपके। इस तरह की बातें घुमा फिरा करके मुसलसल तरीके से कंटिन्यू लाई जा रही हैं, पेश की जा रही हैं, और ये खेती नफ़रत की, ये खेती ताज्जुब की, ये खेती झूठ की कामयाब हो रही है। मगर अल्लाह तबारक व तआला बेहतर तदबीर करने वाला है। इंशाअल्लाह ये अपने बुरे मकासद में कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन्हें समझ दे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।